ہے کہ دین کے خاطر اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ جب نبی کے نواز سے اپنی خون کا ایک ایک قطرہ بہا سکتے ہیں تو بیٹا جب کبھی دین کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم نے بھی دین کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ بیٹا نبی کی شہزادی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانے کا فرما رہی ہیں، تو سوچو جب ان کا اتنا پردہ تھا تو ہمیں کتنا پردہ کرنا چاہیے۔ یہ بچوں کی تربیت کا سامان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان حضرات کا صدقہ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ سوچ دے رہی ہے، دعوت اسلامی یہ ذہن دے رہی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو تراویح کے لیے آیا، پتہ چلا کہ ماشاءاللہ آج یہ تو پتہ تھا دعوت اسلامی کا صدقہ ایک آج سے کے بعد خصوص ہے، اور رات مدنی چینل پہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت تذکرہ فرمائیں گے اور ایک کلام ہوگا اس پر بھی، لیکن ماشاءاللہ آج آپ کی مسجد میں ہی منایا تو ضرور منائیں، ساتھ ساتھ سیرت بھی منائیں، اور اس کو منانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنائیں۔ الحمدللہ اس ماحول کی برکت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر عمل کرنے والی نہیں، میں الحمدللہ مطلب یہ سمجھیے کہ بالکل حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں الحمدللہ سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے والی دعوت اسلامی نے بنائی ہے۔ الحمدللہ وہ فیشن پرست لڑکیاں، وہ فیشن پرست لوگ جو نت نئے فیشن اپناتے تھے ان کو مدنی مرغا پہناتے، وہ نوجوان جو نت نئے انداز اپناتے تھے ان کو سنتوں بھرا لباس پہناتے تھے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے۔ قرآن کی بات کرو نا، کس موضوع پر آپ کلام کریں گے؟ اس قرآن جس کو ہم پڑھنے کے لیے آج یہاں بیٹھے ہیں، سنا ہم نے نا، پورا تراویح میں ایک قرآن ختم ہو گیا۔ اس قرآن کو دعوت اسلامی نے جن کے دلوں میں اتار دیا نا، ان کی تعداد 80,000 سے زائد ہے۔ اس قرآن کو جس کو آج معذرت کے ساتھ ہمارے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، رمضان کے باوجود آج 2 رمضان گزر گئے، میں اور آپ سب غور کریں کہ ہم نے کتنا قرآن پڑھا۔ روزہ بھی رکھ لیا، سعادت کی بات، لیکن قرآن کھولنے کا وقت، قرآن پڑھنے کا وقت، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے۔ آخری بات یہ عرض کروں کہ دعوت اسلامی اس وقت جن کاموں کو کر رہی ہے وہ کام بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ دعوت اسلامی کے 80 شعبہ جاتے ہیں، آج دعوت اسلامی کا جو FGRF کا شعبہ ہے یہ شعبہ اس وقت امت کے لیے ایسا زبردست ذریعہ بنا ہے کہ ترکیہ میں ہونے والے زلزلے کے متاثرین کو سہارا الحمدللہ اس شعبے نے دیا۔ سیلاب آیا تھا، چلا گیا، کتنا زور تھا سیلاب کا ہم بھول گئے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بس سوشل میڈیا پہ جو چلا گیا ہم بھول گئے۔ دعوت اسلامی نہیں بھول، الحمدللہ 12,000 مکانات دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF بنا رہا ہے، جس میں سے 2,000 مکان بنانے میں الحمدللہ کامیاب ہو رہا ہے۔ ابھی 10,000 مزید بنیں گے، اس کی پوری پلاننگ ہے، اس کا پورا سسٹم، اس کا پورا مشاورت اور اس کا پورا کام الحمدللہ بتدریج ہو رہا ہے۔ یہی نہیں، اسی طرح بھی دیگر معاملات میں کرونا آیا، اس وقت جو دعوت اسلامی کا انداز تھا سب کو پتا ہے، یعنی بلڈ کی بوتلوں کے انبار لگ گئے، یہ میرا نہیں، ان اداروں کے جو مالکان ہیں ان کا کہنا ہے۔